بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ پیسے کے بغیر میرے کام بنائے؟ ہاتھ کھڑا کرو، سوچ لو۔ اچھا ٹھیک ہے جی، سب چاہتے ہیں۔ میں تمہیں ایسا اب نسخہ دے دیتا ہوں، بھائی جنید صاحب آپ نے بڑی تقریریں کی، بڑی پھڑے ماری، تو اب آپ طریقہ بھی بتا دیں۔ میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں، اور قسم کھا رہا ہوں میں اللہ کی، اگر تم نے وہ کر لیا تو اللہ تمہیں بغیر مال کے پال کے دکھائے گا۔ ٹھیک ہے، اب غور سے سننا میری بات۔ مولوی صاحب وہ قرآن کی کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے مال خرچ کرنے کے 6 طریقے بتائے ہیں کہ اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، اس پہ خرچ کرو، مساکین پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو؟ ایک آیت ہے، کوئی حافظ اگر ادھر بیٹھو آپ کو یاد آ رہا ہے؟ ذرا بتاتے جاؤ۔ پہلے کس کا نام لیا؟ سب سے پہلے اپنے مال کے 6 حصے کرنے ہیں۔ آج کے بعد جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے 6 حصے کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے، غور سے سن لو۔ جو گھر میں پیسے آئیں گے اس کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 6 حصے کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ فقراء پہ خرچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنا ہے؟ پھر کس کا نام لیا؟ پھر مساکین کا، جو مسکین ہیں بیچارے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا نام لیا؟ ہاں، یہ عاملین کون ہوتے ہیں؟ جو اچھا، یہ وہ والی آیت ہے جس میں گردن چھڑانے والوں کا بھی ذکر ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ پھر جو کسی نیک مقصد میں اپنے مال کو، آپ کے مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ان پر علماء سے پوچھ لینا عاملین کس کو کہتے ہیں۔ یہ تیسرے لوگ ہیں جن پر خرچ کرنا ہے۔ چوتھا کون ہے جی؟ جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے، ہاں، جن کو دین کے قریب کرنے کے لیے، یعنی جب اللہ کے راستے میں، یعنی جو قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا، جو دین کے قریب آ رہا ہو اس پر خرچ کرنا۔ یہ نہیں کہ دعوت دینے گئے تو اسی کے گھر میں کھانا شروع کر دیا۔ جی ہاں جی، میرا ایک دوست ہے، وہ تو یہ کرتا ہی کرتا ہے، میں اس کو سمجھاتا ہوں نہ کیا اگر وہ جس کے گھر جاتا ہے، سر ہم بیٹھے ہوئے چائے منگوا لیں گھر سے، اندر سے، جس کو دعوت دینے گئے ہیں اسی کے گھر سے چائے منگوا لی۔ جس بندے نے مجھے وصول کیا تھا، جنید غنی نے، وہ مجھ پر پیسہ خرچ کرتا تھا، اتنا کہ میں شرم کے مارے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کہوں، میں اس کی ہر بات مان لیتا تھا، وہ مجھ پر خرچ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، 4 ہو گئے، 5واں گردنیں آزاد کرنے، جو قیدی ہوتے ہیں، جو عدالتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جن پر قرض چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے، وابن السبیل، اور جو اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ 6 تو یہ ہو گئے۔ اپنے مال کے کرو 7 حصے، اور 7واں حصہ گھر والوں پر۔ اب یہ بات تو بڑی، پھر سمجھ رہے ہو کہ پاگل ہوں نا؟ ہاں، کوئی گل نہیں، میرے نبی نے اللہ کا ذکر ایسے ہی کرنے کو کہا کہ لوگ تجھے پاگل ہی سمجھیں، تو پاگل بھی اگر سمجھ رہے تو کوئی بات نہیں۔ اپنے مال کے کرو 7 حصے، اور اگر تم نے اس طرح مال خرچ کر لیا، میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کچھ عرصے بعد تمہیں روپے پیسے کی ضرورت سے اللہ آزاد کر دے گا۔ اگر نہ کیا تو مجھے پکڑ لینا، یہ بات مجھے مولانا سعید احمد خان صاحب کے توسط سے کسی نے بتائی ہے کہ ایک آدمی نے کہا مولانا یہ آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ انہوں نے بولا قرآن کی یہ آیت ہے، ان 6 لوگوں پر خرچ کر کے 7واں حصہ گھر والوں کو دے دو، اگر میرے ہی والا حال نہ ہوا تو مجھے پکڑ لینا۔ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ خالی جیب پر پیسے نکل جاتے ہیں۔ یہ سن لو جی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، خالی جیب میں سے پیسہ نکال رہے ہیں۔ پھر کچھ بات بنے گی نا، پھر مزہ بھی آئے گا زندگی گزارنے کا۔ ابھی تو اللہ سے لینا سیکھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کی غیبت کرنا بند کر دو، اللہ کی قسم تمہاری ایک بات کسی اور تک نہیں پہنچے گی۔ کر کے تو دیکھو، پیٹھ پیچھے لوگوں کی بات کرنی بند کر دو، ہاں تم قتل بھی کر دو گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کرنا نہیں خدا کے واسطے۔ ہاں سیال کوٹیوں،
یہ پتہ چلے کل کو یہ بات بھی فیس بک پہ چڑھی ہوئی ہو کہ جنید جمشید کہہ رہا ہے قتل کر دو. آج کل تو تمہارے بھائی کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں نا. میرے لیے دعا کون کون کر رہا ہے؟ یا چلو میرے لیے دعا کون کون کرے گا؟ کرو گے نا؟ ہاں ٹھیک ہے. یہ کر کے دیکھو تمہاری زندگی کیا بن جائے گی. اتنا مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. تم اپنے اوپر پیسہ خرچ کرنا چاہو گے بھی تب بھی نہیں خرچ ہوگا. جس چیز کی خواہش کرو گے وہ اللہ کی طرف سے آ جائے گی تمہارے پاس. تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے گی میں اس پیسے کا کیا کروں یار. پھر جا کر خرچ کر دو گے کسی کے اوپر. یہ لے لے یا اللہ. ادھر تم نے خرچ کیا ادھر اور آ گیا, ادھر تم نے خرچ کیا ادھر اور آ گیا. یہ ہے جینے کا مزہ. اب مزہ آئے گا جینے کا. ہاں اور کیا ہوگا؟ پہلے تو تم نے یہ باتیں سنی مولوی صاحب سے, اب عین الیقین ہو جائے گا. اب تمہارا دل کرے گا یار. میں سوچتا تھا یہ صحابہ دڑا دڑ اس طرح کیوں خرچ کرتے ہیں. سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی امارت کے دوران, یہ بھی حیات الصحابہ میں ہے, یہ آپ نے 1000 درہم کی ایک تھیلی لے کر غلام کو دی کہ جاؤ ابو عبیدہ کے پاس, امین الامت. ہمیں تو سارے ہی صحابہ پیارے ہیں, پتہ نہیں کیوں میں جب ان کا نام لیتا ہوں میرے دل میں ان کے لیے بڑی محبت ہے, ابو عبیدہ بن جراح کے لیے. ان کی زندگی پڑھنا ضرور. کیا انسان تھے یہ. اپنے ان کے انتقال وقت کی زندگی پڑھنا تمہیں پتہ چلے گا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صحابی تھے. جا کے دو ان کو, اور تم کونے میں بیٹھ جانا, ذرا دیکھنا ابو عبیدہ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو جی 1000 درہم کی تھیلی بھیج دی. تو پوچھا یہ کیا ہے جی؟ یہ جی 1000 اشرفیاں بھیجی ہیں. کس نے؟ امیر المومنین نے. کیوں؟ کہا جی آپ کی ضرورت. میں نے کب کہا مجھے ضرورت ہے؟ یہ امیر المومنین مجھے کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں. یوں کر کے پوری تھیلی یوں کر کے کھولی, اس کی وہ بنائی. اپنی جوتی گانٹھ رہے تھے اس وقت, اپنی جوتی گانٹھ رہے تھے. وہ ساری اس کی پوٹلیاں بنا کے باندی کو بلایا, یہ اس کو دو, یہ اس کو دو, یہ باندھ کے سب اڑا کر اپنی جوتی گانٹھنی شروع کر دی. غلام نے واپس جا کر کہا امیر المومنین آپ کے 1000 درہم کا, 1000 اشرفیوں کا یہ حشر ہوا ہے. ہاں زبان سے نکلا اللہ اکبر, اللہ تیرا شکر ہے, کیسے لوگوں پہ تو نے مجھے امیر بنایا ہے. پھر 1000 درہم کی تھیلی اٹھائی اور کہا لے جاؤ اب یہ معاذ بن جبل کے پاس جاؤ اور دیکھنا وہاں کیا ہوتا ہے. یہ حضرات گرامی علماء کرام, ان کا جھنڈا کل ہوگا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں, اور یہ حضرات ان کے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں تو جناب ان کو دی, انہوں نے بھی ایسے کھول دی پوری تھیلی. کیوں بھیجا بھائی, کیوں بھیجا؟ ہم نے کب کہا امیر المومنین کیوں مشکل میں ڈالتے ہیں. سب بانٹ دی. تو ان کی بیٹی اور ان کی بیوی آ گئی کہ بھئی ہمیں بھی ضرورت ہے. کہا اچھا تو پہلے بتانا تھا. یوں تھیلی پھینکی, یہ رکھ لو اس میں جو کچھ بھی ہے. تو 2 اشرفیاں نکلیں اس میں سے. غلام واپس گیا, کیا ہوا؟ کہا جی یہ ہوا. کہا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ایسوں پہ مجھے امیر بنایا. پھر فرمانے لگے معاذ بن جبل, ابو عبیدہ بن جراح اور حذیفہ بن یمان, یہ تینوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہ ان کو واقعی دل نہیں کرتا تھا. یہ جانتے تھے یہ مال اور طاقت اور حکومت کے بغیر پلنا جانتے تھے, اس لیے ان چیزوں سے ان کو کراہیت ہوتی تھی جو ہمیں پسند ہیں. ہاں ہمیں وہن ہو گیا ہے. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہن. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ کہا دنیا کی محبت اور آخرت کی کراہیت. موت کی کراہیت ہے ہمیں, ہم مرنا نہیں چاہتے. اللہ سے ملنے کا, اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہمارے دل میں میرے دوستو. ہمیں یہ سڑی گلی, سڑی گندی بدبودار دنیا پسند ہے. یہ دنیا ہمیں دے کیا سکتی ہے؟ معاف کرنا آپ کو بٹھا لیا تھوڑی دیر کے لیے. یہ دنیا